النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اس سے پہلے کا دور کیسا تھا، اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا، اس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے۔ آپ کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ تمام اچھائیاں تو ان کے اندر تھی ہی، لیکن اچھائیوں سے زیادہ برائیاں ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان اور مومن کا اپنے آپ کو جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا ضروری ہے۔ جو آدمی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے واقف نہ ہو، وہ اپنے ایمان و اسلام کو کیسے جان سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان و اسلام کی دولت ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ملی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کے حق میں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یعنی ایک مومن جتنی اپنی جان سے محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اسے اپنے نبی سے کرنی چاہیے۔ اور محبت یہ بھی ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو جانیں، ان کی سیرت کو جانیں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس پر چلنے کی دعوت دیں۔ کسی بھی شخصیت کی حالات زندگی کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس سے پہلے کے حالات سے واقف ہوں، یعنی اس سے پہلے کا دور کیسا تھا، اس وقت کا معاشرہ کیسا تھا، تبھی ہم اس کی محنت، اس کی جد و جہد اور اس کی محنت سے آنے والی تبدیلی کا اندازہ لگا سکیں گے۔ اس کے بغیر ہم اس کی محنت کا، اس کی جد و جہد کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس پر بہت تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے، جس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہے۔ اسی لیے ہم خاص طور پر عرب کی بات کریں گے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت عرب کے اندر ہوئی اور قرآن کریم کا سب سے پہلا مخاطب اہل عرب تھے۔ آپ کی آمد سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے۔ دور جاہلیت میں عرب اپنی بعض عادات اور صلاحیتوں کی وجہ سے تمام دنیا میں ممتاز تھے۔ وہ فصاحت و بلاغت کے امام سمجھے جاتے تھے۔ قادر الکلامی میں کوئی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ آزادی کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور خودداری کو کبھی بھی اپنے دامن سے چھوٹنے نہیں دیتے تھے۔ سخاوت و شجاعت میں وہ بے مثل تھے۔ وفاداری، امانت داری، قوت حافظہ، ان تمام صفات کے حامل اہل عرب تھے۔ یہ تمام اچھائیاں تو ان کے اندر تھی ہی، لیکن اچھائیوں سے زیادہ برائیاں ان کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ چنانچہ وہ انبیاء اور ان کی تعلیمات و ہدایت سے بالکل دور ہو چکے تھے۔ بت پرستی ان کے درمیان عام تھی اور وہ باپ داداؤں کے دین اور قومی روایات پر سختی سے قائم تھے۔ 6 صدی عیسوی کے اواخر میں وہ اخلاقی اعتبار سے اس قدر گر چکے تھے کہ گویا تنزل و انحطاط کے آخری پڑاؤ پر تھے۔ کسی بھی مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ غیر اللہ کی پرستش اور عبادت ان کے ہاں مقبولیت پا چکی تھی۔ عقیدہ توحید کمزور اور محدود ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ جن بتوں کو کبھی وسیلے اور واسطے بنانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا، آگے چل کر وہ مکمل طور پر معبود کی حیثیت حاصل کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے عملاً قلباً تعلق منقطع ہو کر دوسرے معبودان باطلہ کے ساتھ قائم ہو چکا تھا۔ حال یہ تھا کہ عرب کے اندر ہر قبیلے، ہر خاندان، بلکہ ہر گھر کا الگ بت ہوا کرتا تھا۔ حد یہ تھی کہ جب بھی کوئی سفر پر جاتا تو اس کا آخری کام یہ ہوتا کہ حصول برکت کے لیے وہ بت کو چھوتا، اور جب سفر سے واپسی پر آتا تو تب بھی اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ وہ بت کو چھوا کرتا تھا۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت موجود تھے۔ ان کے بے شمار معبود تھے، جن میں فرشتے، جن بھی شامل تھے۔ فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اسی لیے وہ ان سے سفارش کے طلبگار ہوتے، اور جنوں کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک سمجھتے تھے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی بہت ساری برائیاں عربوں کے اندر سرایت کر چکی تھی۔ چنانچہ شراب کی خرید و فروخت اور پینا عام تھا، سودی لین دین کا رواج تھا، یہاں تک کہ زنا کو بھی ان کے درمیان کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ناظرین، جب بھی زمانے جاہلیت کی بات کی جاتی ہے تو اس میں عورت کے مقام اور حیثیت پر خاص طور پر بات کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس اجڑے معاشرے میں عورت پر ظلم و بربریت کو، تشدد کو عام طور پر روا سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حقوق پامال کیے جاتے، اس کا مال مرد اپنا مال سمجھتے، اور عورت پر سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ پوری زندگی ذلت کے ساتھ گزارتی تھی۔ یہاں تک کہ کھانے میں بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو صرف مردوں کے ساتھ خاص تھی اور عورتیں ان سے محروم تھیں۔ لڑکیوں سے نفرت اس درجہ بڑھ گئی تھی کہ انہیں زندہ درگور کرنے کا رواج چل پڑا تھا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک اسلام نہیں آیا۔ یہاں تک کہ اسلام لانے کے بعد بھی بہت سے عربوں نے اس طرح کے اندوہناک واقعات، اس کے متعلق اندوہناک واقعات بیان کیے ہیں۔ عربوں میں خاندانی عصبیت بھی بڑی حد تک موجود تھی، بڑی سختی کے ساتھ موجود تھی۔ وہ الگ الگ حیثیت کے خاندانوں پر مشتمل تھے۔ ایک خاندان اپنے آپ کو دوسرے خاندان سے بلند تر سمجھتا تھا۔ عرب عام طور پر جنگجو طبیعت کے تھے۔
جنگ ان کے لیے ایک زندگی سے بڑھ کر تفریح کا سامان بن چکی تھی، جس کے بغیر ان کا جینا مشکل تھا۔ اگر ان کو کوئی دشمن قبیلہ نہ ملتا تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے اپنے برادر و حلیف قبیلے پر حملہ کر دیتے۔ جنگ کرنا، خون بہانا ان کے لیے معمولی کام تھا، یہاں تک کہ جنگ کو بھڑکانے کے لیے ان کے درمیان صرف معمولی واقعات کافی تھے، معمولی باتیں کافی تھی۔ خلاصہ یہ کہ 7ویں صدی عیسوی میں پوری دنیا پر نزاع کا عالم طاری تھا، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ ساری قومیں اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ہلاکت کے گہرے گڑھے میں چلی جا رہی تھی۔ کوئی ان کا ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا، کوئی ایسی حکومت موجود نہیں تھی جو ان کو ایک قانون کے ساتھ چلا سکے، ایک صحیح قانون کے ساتھ چلاتے، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ ایسے وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور انہوں نے اس ڈوبتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ تھاما اور اس کی زندگی کے ہر جز کے لیے رہنمائی کی، مکمل رہنمائی کی۔